بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو، چین، سکھ اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ آج سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان کی کال پر ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری ہے، ابھی بھی اس وقت جاری ہے۔ مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ ہو چکا ہے، اور عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کریں گے اس احتجاج سے۔ اور انہوں نے اس سے پہلے گفتگو میں کہا تھا کہ کارکن تیار رہیں، کسی بھی وقت اسلام آباد کی کال دے سکتا ہوں۔ اور دوسری طرف کے پی کے اساتذہ جو ہیں وہ بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان سے فواد چودھری نے بھی ملاقات کی اور ان کے وفد کو سامنے بھی لے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہو جاتے ہم یہاں دھرنا دیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ الیکشن ترمیمی بل جو ہے بغیر کسی دستخط کے واپس کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں کیونکہ ایک عرصے سے اس کے ساتھ وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے میرے دستخطوں کے بغیر بھی یہ آئین کا حصہ بن جائے گا، لیکن میں دستخط نہیں کروں گا۔ سوال کریں گے کہ کیا عارف الوی صدر مملکت ہیں، پاکستان بھر کے صدر ہیں یا پی ٹی آئی کے صدر ہیں؟ کیونکہ اب تک انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی کیے ہیں، صدر مملکت کے طور پر بہت سارے اقدامات نہیں کیے۔ کیا وجوہات ہیں؟ پھر پی 167 میں ضمن انتخابی مہم کے دوران نون لیگ اور پی ٹی آئی میں تصادم ہوا ہے، مقدمات درج ہو گئے ہیں، اور دونوں طرف سے فریقین ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ دونوں طرف سے لیڈرشپ نے گفتگو کی ہے، فیاض الحسن چوہان نے کی ہے، یاسمین راشد نے کی ہے، عطا تارڑ نے کی ہے، ایک دوسرے کے اوپر اندھادھند الزامات لگا رہے ہیں۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ پھر عمران خان مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن NA 240 کا انتخابات جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دے اور دوبارہ شیڈول جاری کرے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ مظہر برلاس صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا عمران خان یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن احتجاجی کال کی طرف چلتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب بھرپور احتجاجی کال جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے مارے ہوئے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ بالکل جی، آپ نے بجا فرمایا کہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا تو ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جو لوگ مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی سیاسی قیادت چاہیے۔ درست ہے۔ تو اس وقت ملک کی 13 پارٹیاں تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب اس میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی شاید بچتی ہیں جی ہاں، جو اقتدار میں نہیں ہیں، یا کسی حد تک آپ جی ڈی اے کہہ سکتے ہیں۔ جی تو اس میں بڑی پارٹی ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے، تو ان کے قائد نے آج کال دے رکھی ہے اور لوگ نکلے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اندرون سندھ کے جو شہر ہیں وہاں بھی لوگ نکلے ہیں۔ مثلاً سکھر میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے، جیکب آباد میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے، نواب شاہ میں احتجاج ہو رہا ہے، لاڑکانہ میں احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ذرا حیران کن ہوگا، چونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ دیہی سندھ میں شاید وہی لوگوں کی والی وارث ہے، باقی پارٹیاں نہیں ہیں۔ اس طرح ملتان میں بڑا ایک شو ہے، شاہ عباس چوک میں، تو کے پی میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، تو ابھی وہ خطاب بھی کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں ایک بات اور الوی صاحب سامنے آئی ہے کہ 1-2 روز پہلے ایک حکومتی وزیر نے دوران انٹرویو کہا کہ ہم کوئی مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے، ہم تو اقتدار میں آئے ہیں اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اور ہمیں یہ اطلاع تھی کہ عمران خان جو ہے وہ سب کو رگڑنے والے ہیں، اور وہ 100 ججز رکھیں گے نیب کے، اور سب کو رگڑ کے
وہ تو کوئی 15 سالہ اقتدار کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ایک اہم تقرری کی بات بھی کی جو نومبر میں ہونی ہے۔ تو پاکستانی سیاست میں اس بات پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا محض تقرری کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، یا کیسز کے لیے آئے ہیں، یا کس کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ تو انہوں نے مہنگائی کا لگا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات بہت حد تک سچ بھی ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی مہنگائی مارچ کیا، پھر مریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شہباز نے بھی مہنگائی مارچ کیا، لیکن مہنگائی سے یہ لوگ کتنے مخلص تھے وہ ان کے اقدامات سے نظر آ رہا ہے۔ وہ جو پٹرولیم کی قیمتوں میں 84 روپے اضافہ کیا گیا، جو بجلی کی قیمتوں میں 45 روپے اضافہ کیا گیا، جو گیس کی قیمت 47 روپے بڑھا دی گئی، اور اس سے ظاہر ہے باقی چیزیں بھی بڑھیں گی، کرائے بڑھ جائیں گے، اور اس سے تو سبزیاں بھی بڑھیں گی۔ الوی صاحب، گندم کی قیمت اب 1 کلو آٹا جو ہے وہ 98 روپے کا ہو گیا شہروں میں۔ تو 1 کلو آٹے میں کتنے لوگوں کی روٹی بنتی ہے؟ تو کیا لوگ زندہ رہ سکیں گے یا نہیں؟ یہ اب ایک اہم سوال ہے۔ پہلے تو سوال ہوتا تھا نا کہ لوگ چلو جی 3 وقت کی نہیں 2 وقت کی روٹی کھا لیں گے، جی، اور لوگ اگر گوشت سے نہیں کھاتے تو سبزی سے کھا لیں گے۔ لیکن اب یہ لوگوں کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا وہ سبزی بھی افورڈ کر پائیں گے یا نہیں۔ اب تو سبزی اور دالیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ان کا سوچنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ پھر ایک جو بات ہے، یہ جو کھانے والا تیل ہے، کوکنگ آئل جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ملیشیا سے ہمارے پاس زیادہ آتا ہے پام آئل۔ ملیشیا نے بھی پابندی لگا دی ہے۔ انڈونیشیا سے ہمارے کو وزیر سنے اپنے خرچے پہ گئے، ویسے میں ان کو داد دیتا ہوں، وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں۔ یہ مخدوم احمد محمود کے صاحبزادے جو ہیں، تو آخر وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور انہوں نے کوئی بات چیت چلائی ہے۔ لیکن یہ چونکہ ڈالر میں امپورٹ ہوتا ہے تو ہمارے گھی ملوں والے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پام آئل سستا ملے گا تو ہم گھی سستا کریں گے، اگر وہ مہنگا ملے گا تو ہم کیسے کر پائیں گے۔ اسی طرح جو کارخانے چلتے ہیں بجلی سے اور جو گیس سے، یہ سارا ایک طوفان لے آئیں گے مہنگائی کا۔ تو اس لحاظ سے خرم دستگیر صاحب کی بات بالکل سچ ہے کہ ہمیں مہنگائی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہم تو اپنے کیسز کروانے آئے تھے، کیسز ان کے ہو گئے ہیں کافی سارے، اور بہت سے بندے بھی۔ پاکستان میں ایک بڑا المیہ ہے کہ یہاں بندے ہی مر جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آج سے نہیں، میں یہ نہیں کہ کوئی الزام کسی ایک خاص کسی کو دے رہا ہوں، یہ تو لیاقت علی خان سے چلا آ رہا ہے صحیح ہے کہ ثبوت ہی ختم کر دیے جاتے ہیں، بندے جو گواہ ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ وہ لیاقت علی خان کا ہو، وہ فاطمہ جناح کا ہو، وہ قائد اعظم کا ہو، وہ بھٹو کا ہو، وہ ضیاء الحق کا ہو، وہ بے نظیر کا ہو، کسی کا بھی ہو۔ اچھا، اسی طرح یہ مرتضیٰ بھٹو کا، اسی طرح یہ جو مقدمے ہیں، حال ہی میں آپ دیکھیے کہ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے وہ ہارٹ اٹیک ہو گئے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ انہی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے جو ان مقدمات میں انوالو ہیں۔ ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے، یہی عوام جو احتجاج کر رہے ہیں، کہ کیا ہمیں بھی کبھی انصاف ملے گا؟ پاکستانی لوگ 74-75 سالوں سے انصاف کے منتظر ہیں، انہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے۔ غریب آدمی نے تو انصاف لینا ہو تو اس کو ملتا نہیں۔ اب یہ بات بھی لوگوں کے ذہنوں میں نے ڈسکشن میں لوگوں کو
کرتے یہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے MSc کر کے بھی بھوکے مرے ایسے اور فضل الرحمان کا بیٹا وزیر بن جائے ایسے محکمے کا جس کا اس کو پتہ ہی نہیں، اور آصف زرداری کا بیٹا بھی وزیر بن جائے، اور میاں شہباز شریف کا بیٹا بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، اور اکرم درانی کا بیٹا بھی ڈپٹی اسپیکر بن جائے، اور فلاں کا بیٹا بھی یہ بن جائے، فلاں کا بیٹا بھی، مطلب یہ گنوا کے. تو کیا ہم لوگوں نے ہمارے لیے روزگار کے دروازے بند ہیں؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں. پھر میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی اور ملک میں چلے جانا چاہیے، ہجرت کر جانی چاہیے. نہیں، وہ اس لیے بھی سوچتے ہوں گے نا کہ بڑی اشرافیہ جو ہے ان کے تو سب کے بچے باہر پڑھتے ہیں، اسکالرشپس پہ چلے جاتے ہیں، ایک خاص عہدہ ہے جس سے آگے جیسے ہی ان کے پہنچتے ہیں تو اسکالرشپ امریکہ منگوا دے دیتا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں. جو تاجر ہیں، جو دولت والے ہیں، ان کے لیے بھی وہاں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو غریب لوگ، عام آدمی رہ گیا نا اس ملک میں، تو اسی نے رہ جانا ہے. باقی نے تو وہ اڑ جاتے ہیں جیسے اقتدار کے لیے آتے ہیں، اور جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. یہ تو یہی لگا آ رہا ہے نا. یہ صحیح ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. پاکستان میں دیکھیے جی، صنعت کار جتنے ہیں ان کے بچوں کی نیشنلٹیاں دو ہیں. جی پاکستان کی سول بیوروکریسی، پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی اور پاکستان کی جوڈیشری، جی ہاں. یہ تینوں کے جو بچے ہیں وہ بھی، کوئی کینیڈا کی شہریت ہے کسی کے پاس، کسی کی امریکہ، کوئی انگلینڈ کی. تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں غریب آدمی تو پھر یہی سوچتا نا کہ یار آخر میرا کیا قصور ہے، دھرتی سے وفا نبھاؤں میں، دھرتی کا پھل کھائے کوئی اور، دودھ میری وجہ سے ہو، ملائی کھا جائے کوئی اور. یہ سوال ہے نا. جیسے آپ نے بات کی ہے نا قطع کلامی معاف، ایک دوست، آپ شاید آپ بتا رہے تھے کوئی دوست، میں نے کہا جی حیرت کی بات ہے، میں بیٹھو میرے پاس ایک دوست آیا ہے، پتہ ہے انگوٹھا چھاپ ہے، ٹوٹل پکا انگوٹھا چھاپ. وہ مجھے کہتا ہے جی میرے ساتھ چلیں ذرا، جلدی ہے مجھے کہیں جانا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ ڈاکٹر بلائے ہوئے ہیں، میں نے ہسپتال بنایا ہے، ڈاکٹروں کا انٹرویو کرنا ہے. میں نے شاباش. خود انگوٹھا چھاپ ہے لیکن کیونکہ اندھی دولت اکٹھی کر لی ہے تو وہ ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے MBBS کرایا، اور کیا کیا میرٹ ہے. اور خیر یہاں میرٹ کی ٹیسٹنگ سروسز کے جو ڈرامے بازی ہے اس پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، پھر کبھی کریں گے کہ یہ لوٹ مار کیا ہے. لیکن بہرحال تو وہ ان کے انٹرویو لینے ہیں میں نے ڈاکٹروں کے. پھر اسی طرح ایک اور صاحب بزنس مین، پیسہ کما لیے، انہوں نے کہا ہاں جی یار وہ آج میں بہت مصروف ہوں. کیوں؟ وہ MBA کچھ لڑکے میں نے بلائے ہیں، لڑکیاں لڑکے، ان کے انٹرویو لینے ہیں. تو وہ موصوف خود اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا. اور یہ ستم ہے اس معاشرے کے ساتھ، یہ لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں. آپ نے تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی مثال دی، جی ہاں. میں آپ کو سرکاری مثال دیتا ہوں. دونوں شخصیات اس وقت دنیا میں نہیں ہیں. غلام حیدر وائیں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، میٹرک پاس تھے. رانا پھول خان جو تھے وہ وزیر تھے، اور انہوں نے 8ویں جماعت بھی نہیں کی ہوئی تھی. تو وہ ایک دن ایک درخواست پکڑ کے رانا پھول خان اپنے حلقے کی کسی لڑکی کے آ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس. تو انہوں نے کہا وائن صاحب یہ لڑکی ہے، اس نے MA کیا ہے، تو میرے حلقے تو اس کو لیکچرر اپوائنٹ کر دیں. اچھا، وہ وائن صاحب نے کہا جی میرٹ ہے جی، یہ تو یہاں تو میرٹ کی بات ہونی چاہیے. تو رانا پھول خان نے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا وائن صاحب میں 5 جماعتیں پاس ہوں، وہ بھی پتہ نہیں ہوں یا نہ ہوں، تو میں ہوں وزیر بنا ہوا. آپ 10ویں جماعت پاس ہیں، آپ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. تو اس لڑکی نے تو MA کیا ہوا ہے، یہ تو پھر صدر پاکستان لگنی چاہیے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے، واہ واہ. وہ آپ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ ایسے ایک تو میرٹ یہ بھی ہے، دوسرا علوی صاحب ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں ہم 75 سالوں میں اپنے نظام تعلیم کو درست نہیں کر سکے. ہم نے وہاں بھی فرقہ بندی بنائی ہوئی ہے. مثلاً ایک انگریزی والا فرقہ ہے، ایک اردو والا فرقہ ہے، یعنی طبقہ ہے.
ہاں جی، اور ایک طبقہ جو ہے وہ مدرسوں کا علم لے کے آتا ہے، تو ایک اردو میڈیم ہے، کوئی انگریزی میڈیم ہے، عجیب و غریب ہے۔ ہمارے ہاں ایک جیسی ایجوکیشن کیوں نہیں؟ انگلینڈ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سیکٹر کا بچہ، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ ریڈ زون کا ایریا جو ہے، ریڈ زون کا بچہ جو ہے وہ ریڈ زون ہی میں پڑھے گا۔ بالکل ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایف 8 میں جا کے پڑھے، نہیں، بالکل صحیح ہے، ادھر ہی پڑھے گا۔ بالکل ایجوکیشن ایکول ہے، اور ایجوکیشن سرکاری ہے۔ ہمارے ہاں تو سرکاری ایجوکیشن ختم کر دی نا انہوں نے، ان حکمرانوں نے۔ اب میرے آپ کے محلے میں، میرے محلے میں بے شمار لوگ ہیں، وہ بیچاروں نے قرضہ نہیں کھایا، اس ملک کی لوٹ مار میں حصے دار نہیں ہیں وہ، لیکن وہ قرضہ اتارنے پہ مجبور ہیں، کھائیں کوئی اور لوگ اور اتاریں کچھ اور۔ ایسے ہی ہے، اور اس قرضے کے ساتھ ساتھ ایک لمبی لسٹ ہے، ایک بہت بڑی فہرست ہے ٹیکسوں کی۔ اگر ہم اس کی گنتی میں آ جائیں تو ایک آدمی، اور وہ خاص طور پر یہ جو تنخواہ دار طبقے سے ہے، اور سم ہو بزنس مینز بھی، وہ کتنے ٹیکس دیتا ہے، اس کو کتنے ٹیکس دینا پڑتے ہیں، اس پہ ہم نے ہزار بار آواز اٹھائی کہ کوئی ٹیکس کا کوئی ایسا نظام رائج کیا جائے کہ ایک دفعہ اب لے لیں بھائی، تنخواہ سے بھی کاٹتے ہیں، پھر ماچس لیتے ہوئے بھی، پھر پل پہ جاتے ہوئے بھی، پھر سڑک پہ جاتے ہوئے بھی، پھر جناب موبائل لیتے ہوئے بھی، پھر کال کرتے ہوئے بھی، پھر موبائل اٹھانے کا بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، پھر کال کا بھی، کارڈ چارج کرتے ہوئے بھی، اتنے ٹیکس ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ جو نہیں دیتے ان سے ٹیکس لیں، اور جو دیتے ہیں ان پہ رحم کریں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مہنگائی کی، احتجاج کی، عمران خان کی کال کی، اور بات ہوتے ہوتے سماج کے ان مسائل کی طرف چلی گئی، عوام کے ان دکھوں کی طرف چلی گئی جو ہر آدمی محسوس کر رہا ہے، اور جو پاکستان کا شہری جس کرب کو محسوس کرتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کی آواز بننے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالا، آپ کو کیسا لگا یہ آپ خود بتائیے گا۔ صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل بغیر دستخط واپس کر دیے۔ مجوزہ قوانین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نوعیت جو ہے رجعت پسندانہ ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے ایسے کام کر چکے ہیں جو معمول میں یہاں سے چیزیں بھیجی گئی حکومت کی طرف سے، انہوں نے اس پہ انکار کر دیا، وہ بعد میں بہرحال آئین کے طور پر حصہ بنتی چلی گئی۔ ابھی بھی یہی کچھ کیا ہے۔ مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ مملکت پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے صدر ہیں یا صرف پی ٹی آئی کے ہیں؟ نہیں، صدر تو وہ پورے پاکستان کے ہی ہیں، اور ڈاکٹر عارف علوی بڑے مطلب یہ ہے کہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، جہاں دیدہ ہیں، ان کا ایک موقف ہے۔ یہ جو قانون سازی انہوں نے واپس کی ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ قانون کا حصہ بے شک بن جائے، لیکن میں اس جرم میں شریک نہیں ہونا چاہتا، چونکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے کہ اوورسیز پاکستانی شاید پاکستان میں رہنے والوں سے بھی زیادہ محب وطن ہیں، اور ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ پاکستان کے دکھ کو دکھ محسوس کرتے ہیں اور سکھ کو سکھ محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی دیکھیے ہمارے ملک میں بہت سا زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو کیا ان کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم ان کو ووٹ کا حق بھی نہ دیں؟ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا اس سے ایک طرح سے یہ موقف ہے۔ میں تو علوی صاحب سے یہ بھی کہوں گا، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو فرصت ہو تو وہ بھی دیکھیں کہ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی ہزارہ کمیونٹی نے یہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ادھر ہی ڈی چوک کے قریب ایک پارک میں، وہاں ان کی فیملیاں ہیں، جوان بچیاں ہیں۔ وہ بھائی آپ ان کے مسئلے حل کریں، آپ نے کوئٹہ میں ان کے مسائل حل نہیں کیے، وہ غریب اسلام آباد چلے آئے، پہلے انہوں نے پریس کلب کے قریب ڈیرے ڈالے، پھر وہ ڈی چوک کے قریب آ گئے ہیں،
تو آپ ان کے مسئلے حل کیوں نہیں کرتے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کی دہلیز پہ مسئلے حل کرتے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ چونکہ دہلیز پہ مسئلے حل نہیں کر سکے تو وہ آپ کے دربار میں آ گئے ہیں۔ تو دربار میں آنے کے بعد ہی آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے، کوئی ڈٹھائی ہوتی ہے، آپ کوئی انصاف کا تقاضا کریں۔ او بھائی، وہاں اتنے بچے یتیم ہو گئے، اتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اتنے گھر اجڑ گئے ہزارہ کے، اور ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو خدا را آپ جائیں ان کے پاس، ان کے مسائل حل کریں۔ جی ہاں، اور انہوں نے سلوگن اٹھا رکھا ہے، جو ان کا سلوگن ہے کل اس، ہمیں یا تو ہمیں مار ڈالو یا ہمیں زندہ رہنے دو۔ تو مارا تو ان کو ویسے جا رہا ہے، ان سے پوچھے بغیر ہی مارا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو ہر جمعہ کو عبادت سمجھ کے ان کے عبادت خانوں پر حملے کیے جاتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مارا گیا، کیونکہ یہ لوگ دونوں طرف آباد ہیں، رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے، ادھر والے ادھر والے۔ یہ جملے انسان اس وقت کہتا ہے کل اس، تنگ آ کے، ایسے مجبور ہو کے۔ تو ان کا فرض ہے، حکومت پاکستان کا فرض ہے یہ بچائیں ان کو، اور یہ بھی فرض ہے کہ یہ افغانستان حکومت سے بھی بات کریں کہ بھئی یہ کمیونٹی ہے، ہماری کمیونٹی ہے، اس کی رشتہ داریاں یہاں پہ، تو آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہر ہفتے، تو مہربانی کریں اپنے ملک میں امن قائم کریں اور فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس کو بجھائیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہ وزارت داخلہ کو، وزیر داخلہ کو، وزیر اعظم کو کہیں دور تو جانا نہیں پڑے گا، یہی ریڈ زون ہے، اسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چلے جائیں ان کے پاس یار، ان کا درد کا مداوع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب جیسے آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیں آپ، یہ تو کوئی تک نہیں۔ جی اب مثلا لوگ یہ جو دوزخ ہے، پیٹ ہے، اس میں دیکھیے بابا بلے شاہ نے کہا کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں جے ٹوک، جے 6واں نہ ملے تے 5 جاندے موک۔ بالکل ایسا ہی، کھانا اتنی اہم چیز ہے، اہمیت، فوڈ۔ بالکل۔ آج یہ لوگ جو مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان کے چپے چپے پہ، یہ جو آج عمران خان کی کال پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، تو بھائی کسی کے یہ جو دماغ کی طاقت ہے یہ بھی کھانے سے ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے کھیلوں کے میدان ہیں یہ بھی کھانے سے آباد رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا جی۔ یہ کھیلوں کے میدان اور دماغ کی طاقت، تو کھیلوں کے میدان تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے سانس کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کے حکمران ہنس ہنس کر مہنگائی کا بم گراتے ہیں، اور ستم کرنے پر جب جاتے ہیں تو وہ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے غربت، ان کو اس درد کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جو اس ملک کے شہری، اس ملک کا ایک شخص جو چیز نہ خریدنے کے کرب سے جس تکلیف سے گزرتا ہے، وہ تکلیف وہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انہوں نے اس تکلیف کو کبھی برداشت ہی نہیں کیا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مظلوموں کی آواز بنتے رہتے ہیں، اسی طرح جی ٹی وی کا یہ ریڈ زون پروگرام جو ہے وہ جناح گارڈن کے سینکڑوں متاثرین کی آواز بنا تھا، ان کی آواز آپ نے اٹھائی تھی، ان کے ساتھ 7.5 ارب روپے کا گھپلا ہو گیا تھا، اور ان سے پیسے وصول کر لیے گئے تھے، لیکن ان کو کوئی پوزیشن نہیں دی گئی، کوئی الاٹمنٹ نہیں دی گئی تھی۔ وہ کیس عدالت میں بھی موجود تھا، ہم نے بھی وہ آواز اٹھائی۔ اللہ کا کرم ہو گیا ان لوگوں پر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ مظہر برلا صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں جو کہا ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ آپ تبصرہ کر دیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ 2 سوسائٹیوں کا جوائنٹ وینچر تھا، ایک وہ نیشنل اسمبلی کی اور یہ دوسری، ایک جناح گارڈن نام مشہور ہے لیکن FECHS اور NAECHS، تو ان کو انہوں نے کہا ہے جناب
کہ آپ جو بھی انٹائٹل لوگ ہیں ان کو، یہ جو متاثرین ہیں پٹیشنرز ہیں، ان کو پوزیشن فوری طور پر دیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے جناب کہ اگر پٹیشنرز کو پلاٹ نہ دیے گئے تو پھر آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ میرٹ کے بغیر کسی اور کو اگر آپ نے پلاٹ دیے تو بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ دونوں سوسائٹیوں کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کی ایگزیکٹو کمیٹیاں جو ہیں جنہوں نے مشترکہ ایل او پی جمع کروایا تھا سی ڈی اے میں، وہ وہاں اس کی قانونی تقاضے وہاں پورے کریں تاکہ اس کی آپ کو ایل او پی کی منظوری مل جائے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ان پٹیشنرز کو جو موجود ہیں، ان کا پہلے بھی نام لے چکے ہیں، پھر بھی اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ جب تک ان کو پلاٹ نہیں دے دیے جاتے تو نئے الاٹیز کو نہ پلاٹ الاٹ کیے جائیں، نہ الاٹمنٹ نمبر دیے جائیں، نہ ان کی لوکیشن تبدیل کی جائے، کچھ بھی نہ کیا جائے۔ اور اس کے باوجود بھی آپ کو بتاؤں، ان کے کوئی الیکشن بھی آگے ہونے والے ہیں، سنا ہے ان الیکشن میں جن کے خلاف ایک طرح کا نام نہیں ہے لیکن جنہوں نے یہ کرپشن کی تھی اور یہ لوٹ مار کی تھی، وہ بھی حصہ لے رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک رہا اربوں روپے کی، اور وہ بھی حصہ لے رہے ہیں جن کے کروڑوں روپے کے یہاں بزنس ہیں، بلڈرز ہیں، حالانکہ مفادات کے تحت، قوانین کے تحت وہ نہیں حصہ لے سکتے الیکشن میں، لیکن اس ملک میں میرا سب خیال ہے کہ ایک تو عدالت عالیہ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے، اس کو سراہنا چاہیے۔ جی ہاں، اور یہ بھی ابھی شکر ہے اللہ کا کہ اس ملک میں عدالتیں ہیں، جی ہاں، ورنہ تو پتہ نہیں یہ جو مافیاز ہیں لوگوں کو کچا ہی کھا جائیں۔ ایسے ہی تو اب یہ مسئلہ جو الیکشن کا ہے یہ بھی میرا خیال ہے عدالت میں جانا چاہیے صحیح ہے۔ کہ ایسے لوگ جو لڑنے کے مستحق نہیں، جی ہاں، جنہیں استحقاق ہی نہیں ہے، وہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں بھی عدالت جو ہے وہ ایک فیصلہ کرے، تو اور عدالت کے فیصلوں پہ آمین کہیں گے لوگ۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمام یہ جو متاثرین ہیں ان کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں۔ جی حکم، اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے، بالکل، اور کسی اور کو نہ دیے جائیں۔ یہ بھی ایک دیکھیے ججز کو بہت پتہ ہوتا ہے نا، ہر چیز کا اس پتہ لیے ہوتا ہے، انہوں نے نظر وہ ناکہ بند کیا ہے کہ بھئی آپ ان کے نام پہ کسی اور کو دے دیں گے، ایسے ہی ہے، تو وہ ناطقہ ہی بند کر دیا ہے کہ انہی کو دیں پہلے۔ کوئی تو شک نہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، تو ان سب کو مبارک ہو۔ ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، ظلم کے خلاف بولتے رہیں گے، انشاءاللہ، اور ظلم کے خلاف بولنا بھی چاہیے۔ بالکل، ایک شعر یاد آ گیا قتیل شفائی کا کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ بالکل جی، انشاءاللہ ان کی آواز ہم آئندہ بھی بنتے رہیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کچھ تصاویر آپ کو ہماری تصاویر کے درمیان سکرین پہ نظر آ رہی ہیں، کچھ کلپس، وہ اصل میں کیا ہے، یہ ڈیٹس کیا ہیں، یہ کن لوگوں کی ہیں، ان کے بارے میں یہ آپ کو انشاءاللہ آئندہ بہت جلد بتائیں گے تفصیلات کے ساتھ۔ لیکن اگلی خبر کی طرف فی الحال ہمیں بڑھنا ہے۔ مظہر اللہ صاحب الیکشن کمیشن کے لیے مطالبہ کیا عمران خان نے کہ این اے 244 کا انتخاب کالعدم قرار دے کر دوبارہ نیا شیڈول جاری کیا جائے، جبکہ عمران خان کی جو پارٹی اس حلقے میں الیکشن نہیں لڑی، تو وہ کس بنیاد پہ یہ مطالبے کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں ان کا مطالبہ بنتا ہی نہیں۔ یہ مطالبہ اگر پی ایس پی والے کرتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، ایم کیو ایم حقیقی والے کرتے، یا پیپلز پارٹی والے کرتے، یا ٹی ایل پی والے کرتے، ان کا تو حق بنتا ہے، ایسے تو ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ بالکل ناجائز ہے مطالبہ ان کا۔ جو وہاں فریق ہیں وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ لاہور میں جو ضمنی الیکشن ہو ہاں رہا جی، ہے، لاہور میں بھی پی پی 167 میں وہاں مسلح تصادم ہوا ہے اور بندے زخمی ہو گئے ہیں جناب، نذیر چوہان اور پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کا بیٹا۔ اچھا، یہ میں ویسے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بہت بڑی خدمات ہیں ایک سماجی حیثیت میں بھی، وہ ایک بات بڑی زبردست کرتی ہیں کہ گاڑی بھی میری ٹوٹے، زخمی بھی میں ہوں، شیشے بھی میرے ٹوٹے، مقدمہ اور مقدمہ بھی مجھ پہ بنے۔ ہوتا تو یہاں اور یہی دہشت رہتا گرد ہے بھی نا میں ہی جی، جس بنوں۔ کی لاٹھی اس کی تو بھینس۔ یہ نذیر چوہان چونکہ یہ لوٹے بن گئے تھے، تو اب انہوں نے کوئی رات کو 3 بجے کوئی ٹائم ہوتا ہے وہاں فائرنگ کر دی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کو لاہور پولیس کو بھی سوچنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ویسے اس پہ نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے، تو یہ الیکشن کو خونی نہ بنائیں۔ صحیح ہے، دیکھیے کراچی میں ابھی الیکشن ہوا ہے، وہ خونی ہوا ہے، تو اب یہ جو ضمنی الیکشن ہونے ہیں خاص طور پہ پنجاب میں مہینے بعد صحیح، لیکن اس کو خدا را خونی نہ بنائیں۔
کوئی آپ کی یہی نہیں ہے کہ جیت ہی آپ نے لینی ہے، بندے مار کے لاشوں پہ نہیں جیتا جا سکتا، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں، ایسے ہی لاشوں پہ نہ جیتے۔ صحیح ہے، لیکن مظہر اللہ صاحب یہ دونوں طرف سے بات ہوئی، الزامات دونوں طرف سے لگے، ظاہر ہے ہم تو کسی کی پارٹی نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نصیر چوہان صاحب نے بیان دیا کہ میں رات کو 3 بجے جا رہا تھا، میری گاڑی روکی گئی، میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی، میرے اوپر فائرنگ کی گئی۔ اچھا دوسری طرف سے وہ بیان کا دے رہے ہیں، اس پہ فیاض الحسن چوہان نے اپنی گفتگو کی ہے، یاسمین راشد نے اپنی گفتگو کی ہے، عطا تارڑ نے اپنی گفتگو، کیونکہ وہ ساری گفتگو لوگوں نے سنی ہوئی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا وہی باتیں، کہ اپنا اپنا موقع بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی، اور تھانہ جوہر ٹاؤن کا جو ایس ایچ او ہے بیچارہ، وہ اس میں ویسے لقمہ اجل بن گیا، اس کو ہٹا دیا گیا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور یہ بحثوں کی لڑائی ہے اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ یہ اپنا اپنا جھوٹ ہے یا اپنا اپنا سچ، جو بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے، چونکہ الیکشن وہ کروا رہا ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ امن و امان کو بحال رکھے، صحیح ہے۔ اور وہاں پولیس ہے یا جو بھی ہے کوئی انوالو، اس کو روکے، تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کر لے گا معاملہ درست، چونکہ چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی ہے سیکٹری الیکشن کمیشن کو کہ وہ آئی جی پنجاب سے اس سلسلے میں بات کرے۔ جی بالکل صحیح ہے، جو بھی وجوہات ہیں، اصل وجوہات جو وہ سامنے آنی چاہیے، اور دنیا میں بلکہ خاص طور پاکستان میں جس طرح کے بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، اس میں مجرم کون ہے، ملزم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں تاریخ کے اوراق میں ان کے اوپر گرد پڑ گئی ہے۔ حالانکہ یہ تو خیر بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن ان کو کسی نہ کسی کنارے ضرور لگانا چاہیے، حق سچ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ غلطی کس کی ہے، قانون کو کس نے ہاتھ میں لیا ہے، نقصان کس نے پہنچایا ہے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔